السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آصف علی اور میرا چینل دیکھ رہے ہیں مشر انفارمیشن ٹائم شارٹ مشر آئی ٹی۔ تو فرینڈ، آج بڑے افسوس کے ساتھ ایک خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ پاکستان کے مشہور کامیڈین عمر شریف صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کئی عرصہ لوگوں میں اپنے فن کے ذریعے مسکراہٹیں بکھیریں۔ امید کی جا رہی تھی کہ اب عمر شریف صاحب کو باہر بھیج دیا گیا ہے اور اب وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں، عمر شریف صاحب دل کے عارضے میں بھی مبتلا تھے اور ساتھ ہی ان کے ڈائلیسس بھی چل رہے تھے اور ان کے گردے نکارہ ہو چکے تھے، لیکن ان کو علاج کے لیے امریکہ لے جانا مقصود تھا۔ عمر شریف صاحب کا انتقال جو ہوا ہے وہ جرمنی میں ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جرمنی کیوں گئے جبکہ ان کو امریکہ لے جانا مقصود تھا۔ تھوڑا سا پس منظر آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ اصل میں ہوا کیا، عمر شریف صاحب کی جب حالت بگڑنے لگی، ان کی جو وائف ہے زری عمر شریف، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو اب امریکہ میں منتقل کیا جائے، یہاں ان کا علاج بہتر طریقے سے نہیں ہو پائے گا، تو لہٰذا ان کو امریکہ منتقل کیا جائے۔ لیکن ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ ان کو اس طرح امریکہ منتقل کرنا ناممکن ہے، تو ان کے لیے ایک ایئر ایمبولینس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایئر ایمبولینس کیا ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہوا میں اڑتا ہوا ہاسپٹل ہوتا ہے۔ اس میں وہ تمام سہولیت اویلیبل ہوتی ہیں جو ایک بڑے ہاسپٹل میں اویلیبل ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت کو خط لکھا گیا۔ وفاقی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ایئر ایمبولینس فراہم کریں گے، لیکن وفاقی حکومت کی ایئر ایمبولینس پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ اتنے میں سندھ گورنمنٹ نے دو باتیں کیں۔ سندھ گورنمنٹ نے کہا، ایک تو ہم آپ کو ایئر ایمبولینس فراہم کریں گے اور دوسرا عمر شریف صاحب کے علاج پر جتنا ایکسپینس ہوگا وہ ہم فراہم کریں گے۔ اس پر زری عمر شریف نے بھی اپنا موقف دیا اور عمر شریف صاحب کا بھی موقف آیا۔ عمر شریف صاحب کی ایک اور ویڈیو پھر آئی اور بڑی لاغر حالت میں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا۔ اس پیغام میں انہوں نے بتایا کہ ان کو حکومتی امداد چاہیے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عمر شریف صاحب کو پیسے چاہیے۔ بعد میں انہوں نے کلیئر کروایا اپنی وائف کے ذریعے بھی اور وسیم بدامی صاحب کے ذریعے بھی، ان کو پیسے نہیں چاہیے۔ عمر شریف صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیسہ کمایا ہے۔ عمر شریف صاحب بڑے نامور کامیڈین تھے، پاکستان میں ہی نہیں انڈیا میں بھی بڑے فیمس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے صرف دو چیزیں چاہیے، ایک تو حکومت میرا امریکہ میں ویزا لگوانے میں مدد کرے اور دوسرا مجھے ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ منتقل کروائے۔ ایئر ایمبولینس کا انتظام حکومت کرتی ہوتی ہے، کیونکہ ایئر ایمبولینس کا انتظام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ ایئر ایمبولینس، کیونکہ اس میں سیٹیں نہیں ہوتی بلکہ اس میں بیڈ ہوتا ہے، جس طرح ہاسپٹل میں مریضوں کے لیے ہوتا ہے، اور وہ تمام ٹریٹمنٹ موجود ہوتی ہیں جو ایک اچھے ہاسپٹل میں موجود ہونی چاہیے۔ عمر شریف صاحب نے جب یہ درخواست پیش کر دی تو تمام لوگ متحرک ہو گئے، لیکن ایک چیز کا انتظار رہا کہ ایئر ایمبولینس اب آتی ہے، ایئر ایمبولینس اب آتی ہے۔ تو پہلے عمر شریف صاحب کے ویزا بنانے میں ٹائم ضائع ہوا اور پھر ایئر ایمبولینس کے انتظار میں ٹائم برباد ہوا۔ اتنے میں عمر شریف صاحب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور ان کا علاج کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں چلتا رہا۔ تقریباً 3 سے 4 دن پہلے کی بات ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ اللہ اللہ کر کے ایئر ایمبولینس آ گئی اور یہ فلپین سے آئی، لیکن جب یہ آئی تو عمر شریف صاحب کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان کو ایئر ایمبولینس میں لے جانا ناممکن تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ان کے جو ڈائلیسس چل رہے تھے، اسی دوران وہ بے ہوش بھی ہو جایا کرتے تھے۔ عمر شریف صاحب اتنے کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ عمر شریف صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو جلد از جلد امریکہ بھی منتقل کرنا ہے۔ ایئر ایمبولینس آ گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایئر ایمبولینس کسی کا انتظار نہیں کرتی کہ جب تک آپ کی حالت بہتر نہیں ہوتی تب تک وہ آپ کا انتظار کرے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے صرف آنا ہوتا ہے اور مریض کو فوراً اس میں لے جانا ہوتا ہے، اور اس نے مریض کو چھوڑ کر واپس جانا ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے اور مریضوں کی لائن لگی ہوتی ہے جن کو اسی ایمبولینس کے ذریعے آگے منتقل کرنا ہوتا ہے۔ جب عمر شریف صاحب کی حالت کچھ بہتر تھی تو ایمبولینس نہیں آ رہی تھی، لیکن جب ایمبولینس آئی تو عمر شریف صاحب کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان کو ایئر ایمبولینس میں ابھی لے جانا مشکل تھا۔ اب یہ نیا مسئلہ بن گیا تھا، تو ان کو ڈائلیسس پر رکھا گیا اور آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ 2 دن وہ آئی سی یو میں رہے۔ آئی سی یو میں جب ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو ان کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ روانہ کیا گیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی میں ان کا انتقال کیوں ہوا۔ امریکہ روانہ ہونے کے دوران ان کی حالت دوبارہ خراب ہو گئی۔ بتایا گیا کہ جہاز کے سفر کے دوران ہی ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی تھی۔ تو اس وقت ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ جو ایئرپورٹ کے قریب ترین ایسا ہاسپٹل
آئے جس میں امریکہ کے ہاسپٹل جیسا علاج ہوتا ہو، وہ ہے جرمنی، تو لہذا رستے میں سے ہی ان کو جرمنی لے جایا گیا۔ اب جرمنی میں عمر شریف صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری پر بحث ہو رہی تھی۔ بحث یہ ہو رہی تھی کہ عمر شریف صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری کی جائے، لیکن عمر شریف صاحب کی بیگم اور گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ عمر شریف صاحب اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اوپن ہارٹ سرجری برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جو سب سے مشکل فیصلہ تھا ڈاکٹروں کے لیے وہ یہی تھا کہ عمر شریف صاحب کی سرجری کی جائے یا نہ کی جائے، کیونکہ جب تک وہ مسلسل ڈائلیسس پر ہیں تو بہت مشکل ہے ان کی اوپن ہارٹ سرجری کی جائے۔ سرجری کرنے کے لیے مریض کا اتنا طاقتور ہونا ضروری ہے کہ وہ سرجری کو برداشت کر سکے۔ بھلے سرجری جو ہے وہ آپ کو بے ہوش کر کے کی جاتی ہے، لیکن آپ کا خون بہتا ہے، آپ کا خون ضائع ہوتا ہے اور آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، مطلب جسم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اوپن ہارٹ سرجری کو برداشت کر سکیں۔ ابھی یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ خبر آئی عمر شریف صاحب بے ہوش ہو گئے ہیں ڈائلیسس کے بعد، اور یہ بے ہوشی دوبارہ زندگی میں نہ بدل سکی، اور عمر شریف صاحب اب ہم میں موجود نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر سنانی پڑی ہے۔ اب سب لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ عمر شریف صاحب کے بلند درجے اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کیجیے۔ پاکستان نے بہت بڑا ٹیلنٹ اور ایک نایاب ہیرا کھو دیا ہے عمر شریف صاحب کی شمع۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، دعا میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔